رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصہ ایک طبعی خصلت ہے۔ اسے روکنے اور اس پر قابو پانے کا حکم اس وقت ہے جب اس کی وجہ سے اللہ کے احکام کی مخالفت لازم آ رہی ہو۔ ہاں، اللہ کے احکام کی حفاظت کے لیے، اللہ کی نافرمانی کو روکنے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے غصہ آئے تو قابل تعریف ہے اور اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ غصے کو بھڑکانا اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ کلمہ کہہ لے تو اس کی یہ حالت ختم ہو جائے۔ اگر یہ کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جو کچھ اس پر گزر رہی ہے ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی قوت جسمانی قوت نہیں بلکہ معنوی قوت ہے۔ تو جس طرح اجنبی دشمنوں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کریں مقابلہ ضروری ہے اور اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے، اسی طرح نفس جب اللہ کے احکام کی مخالفت پر اتر آئے، خصوصاً جب وہ غصے میں مشغول ہو چکا ہو اور شیطان اس کو برابر بھڑکا رہا ہو، زبان سے گالی گلوچ، ہاتھ سے مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ ہو، چہرہ سرخ بلکہ سیاہ ہو چکا ہو، جسم پر کپ کپی طاری ہو، رگیں پھول چکی ہوں، دل بغض اور کینے سے بھر چکا ہو، اس وقت اس کا مقابلہ اور اس پر قابو پانا اجنبی دشمن پر قابو پانے سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے جو اس پر قابو پا لے تو اس نے گویا کئی حریفوں کو زیر کیا۔ اس لیے اصل بہادر اور پہلوان وہ ہے